نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جلدی شیطان کی طرف سے جلدی کبھی نہ کی جائے۔ وہابیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے، صفتوں میں سے ایک صفت ہے، جس طرح دوسری اللہ کی صفات ہیں۔ اس کا حصول کیا جائے، اس کی تعلیم حاصل کی جائے، جلدی نہ کی جائے، ورنہ بندہ جب اللہ کے حکم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو جلدی کرتا ہے۔ جلدی کرنے سے وہ جوان نہیں ہو سکتا، جلدی کرنے سے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے جوان دیکھنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ جب بچے کو داخل کرواتے ہیں تو بچے کو پی آئی ڈی دیکھنا چاہتے ہیں، پی آئی ڈی کر نہیں سکتے۔ یہ آہستہ آہستہ والا کام ہے، جلدی نہیں ہے۔ جس نے جلدی کی اس نے بہترین وقت گنوا دیا۔ بہترین وقت گنوانے والا جو ہے وہ نہیں جانتا، لیکن اپنا وقت گنواتا ہے۔ کیوں؟ جلدی کرتا ہے، جلدی۔ شیطان جو ہے التعجیل، جلدی من الشیطان، اس سے ہے۔ اس نے یہ کیا کام کیا؟ بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں جلدی نہیں کی گئی ہوتی، بچہ بلوغت میں داخل ہو کر جوان ہو جاتا ہے۔ جلدی نہیں کی ہوتی، تعلیم حاصل کر کے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے۔ جلدی نہیں کی ہوتی کہ حرام خودکشی ہو جائے۔ ہر چیز کا انتظار کیا ہوتا ہے، اور انتظار میں بہترین وقت اس کا جس نے حکم مانا ہوتا ہے۔ حکم ماننا یہی ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو لبیک یا اللہ لبیک کہتا ہوا بہترین وقت میں داخل ہو جائے۔ اس نے جلدی نہیں کی جس نے حکم مانا ہے۔ اور جو حکم نہیں مانتا، فاتبعونی کا عرض کرنے لگا، جو حکم نہیں مانتا اسے کیا پتہ، وہ جلدی کرتا ہے۔ حکم اگر مانتا تو جس نے حکم دیا تھا وہ حکم کی تعلیم میں اسے علم دے دیتا۔ علم کو کیا پڑی ہے جلدی کرنے کی؟ علم جب چاہے گا، جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ دین لے کر آئے ہیں۔ دین اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جو لے کر آیا ہے وہ حکم کی تعلیم دینے والا معلم اور مزکی بھی ہے۔ آپ رحمت للعالمین جو ہیں وہ انسان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مسلمان کے لیے تو اسے رحمت بنانے آئے ہیں، اسے رحیم بنانے آئے ہیں، اسے کریم کرنے آئے ہیں، اسے دنیا کے اندر بہترین وقت دینے آئے ہیں کہ لمحہ پہلا وہ ہے جس میں کوئی ہوتا ایک دن تعلیم میں جوان ہو جاتا ہے۔ تعلیم اس کی ہوئی ہے جس نے ہوتے ہوتے کیا کیا؟ حکم مانا ہے۔ یہ حکم ماننے والے کو حکم کی تعلیم دی جاتی ہے، ورنہ یہی کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا حکم مانا کر، اللہ کا حکم مانا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا کر۔
اور جب کوئی حکم کا انکار کر دیتا ہے اس کے پاس کیا باقی بچتا ہے؟ لعنت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. ہر ایک کتے کو کتا کہتا ہے. بھائی کیوں؟ وہ کتا ہے نا. اور جب کتا ہلکا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ کتا نہیں ہے، یہ ہلکا کتا ہے. انکار کرنے والے کی یہ مثال ہے، اور اس کا جو پیروکار ہے اس کی بھی یہی مثال ہے. پہلا عبد الوہاب اللہ کا وہاب کا بندہ شیطان ہے، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. یہ پہلا بندہ بھی شیطان ہے. یہ اللہ نے مثال سامنے رکھ دی ہے. عبادت نہیں، عبادت اس نے بڑی کی تھی. عبادت نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز وسوسوں سے بھری ہوتی ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر سے خیال آ رہے ہوتے ہیں. چلو حلال خیال آتے تو ہم کہتے یار حلال ہی آ رہے ہیں، اور نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے عمل ہیں، ہمارے عمل جس نے کیے ہیں وہ عیب والا ہے. بے عیب کیسے ہو گئے؟ اس کا حکم جو ہے جس نے دیا ہے وہ بے عیب ہے، اس کا حکم بھی بے عیب ہے. ہم نماز جو ادا کرتے ہیں، اللہ ہماری نماز ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا کہ لا ینظر الی اعمالکم، میں تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا. میں تو یہ دیکھتا ہوں میرے بندے نے میرا کہنا مانا ہے، میرے بندے نے میرا کہنا مانا، میرا کہنا مان کر میرے نبی رسول میرے بندوں کے پاس گیا. بس اتنی بات میں دیکھتا ہوں. باقی تو کام میرا ہے، میرے بندوں کا ہے. تعلیم تو وہ کرتے ہیں. جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نکلا؟ تعلیم میں ایک دن آتا ہے اللہ پروردگار اسے علم عطا کر دیتا ہے. اب دیکھیے دنیا میں آئے ہیں تو عبادت کا علم ہے. جو عبادت کے علم میں کوشش کرتا جا رہا ہے وہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتا جا رہا ہے. اللہ پروردگار کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، کہنا مانتا ہے. جہاد کہنا ماننا ہے. جب بلاوا آ جائے تو حکم آ گیا نا کہ جہاد فرض ہو گیا، اب کہنا مان لو. ادھر جا کر کیا نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. جہاد ماننا ہی ہے، کہنا مان لو. اب یا شہید ہو گئے یا غازی ہو گئے. کہنا ماننا ہے اللہ کے بندے کا. صحابہ کرام نے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا کہنا مانا. کہنا کیوں مانا جاتا ہے اور عبادت کیوں جاتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں. کہنا اس لیے مانا جاتا ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ تعلیم میں دنیا دیتا ہے، تعلیم میں آخرت دیتا ہے، تعلیم میں جنت دیتا ہے، تعلیم میں جہنم سے بچاتا ہے، اور اپنا بھی تو دیتا ہے نا. اپنا محبوب اللہ پروردگار بھی تو دیتا ہے نا. دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو یہ سارا کچھ اسے دے دیتا ہے. اس نے کہنا مانا ہے نا. کہنا ماننے والے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. فاتبعونی، اس نے کہنا مانا ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے وہاں اللہ کا مشاہدہ، اس کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی ملاقات کا علم ہونا چاہیے، اللہ پروردگار کی محبت کا علم ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے. ادھر وہ سارا کچھ دے دیتا ہے اور ادھر اپنا محبوب دے دیتا ہے. فاتبعونی، بس اتباع کرنا. یحببکم اللہ، پھر اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا محبوب جو ہمیں بہت بڑی دولت ملی ہے، وہ ہمیں وہاں لے جائے گا جدھر وہ خود رہتا ہے. اس کا گھر پتہ کون سا ہے؟ اس کا گھر پتہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا گھر ہے وہی اس کا گھر ہے. پتہ اللہ پروردگار ہمیشہ سے کدھر رہتا آیا ہے؟ اللہ اپنے علم میں رہتا آیا ہے، اور علم میں ہی ہم رہتے آئے ہیں. ہم میں اور نبی رسول علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ اللہ پروردگار نے جب اسے اپنے گھر میں رکھا تھا تو شاگرد کے طور پر پڑھا رہے تھے. انہیں پتہ تھا میرا استاد اللہ ہے، میں وہاں رہ رہا ہوں. اور ہم جب وہاں رہ رہے تھے ہمیں نبی رسول نے پڑھانا تھا، نبی رسول کے نائبین نے پڑھانا تھا. ہمیں اپنے گھر کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ امی ابے کے گھر میں جب آتے ہمیں کون سا اپنے گھر کا پتہ ہوتا. امی ابا پھر بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں. پھر آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہمیں وارث اپنے گھر کا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کا مال گھر ہے، اس کی وراثت ماں باپ کی جائیداد سے ملتی ہے. اللہ پروردگار، اللہ کے بندوں کی وراثت تو علم ہے، دنیا ہے نہیں. تو پھر اللہ پاک جب اپنا علم دیتا ہے تو جو اللہ کا گھر ہے وہی ملنا ہے نا.
جو نبی رسول کا گھر ہے وہی مل رہا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے امی ابے میرے کا گھر وہ ہو نا کسی گھر کا کسی اور کا گھر ہو اور جائیداد میں مجھے مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر بندہ دنیا میں ہمیں سارا کچھ وہ دے دیتا ہے جو اللہ نے دیا ہے. سارا کچھ وہ دے دیتا ہے جو اللہ نے دیا ہے. جب سارا کچھ ہمیں وہ مل جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ پاک کی عطائیں چیزیں ہیں, اللہ نہیں ہیں. اللہ کیا ہے؟ اللہ ذات صفات افعال اپنے کا مالک ہے. اللہ پروردگار کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت جس میں اللہ پروردگار ساری صفتیں اپنی دکھاتا ہے وہ علم ہے. وہ علم ہے. سب سے پہلے علم اللہ پروردگار نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے کہ ازلی قدیم کتاب میں اللہ نے فرمایا میرا نبی معلم مزکی ہے. اول آخر کا معلم استاد ہو گیا نا, اور پہلا شاگرد اللہ کا ہو گیا نا. ہم بس بغیر سوچے سمجھے بغیر تعلیم کے کہہ دیتے ہیں. ایک طرف اٹکل پچو ہے اور ایک طرف بغیر تعلیم کے جہالت ہوتی ہے. بغیر تعلیم کے نہیں کہنا چاہیے. ہمارا مرشد ہمارا استاد جو ہے اللہ کا نبی ہے. ہم قابل ہیں. صحابہ اکرام اہل بیت وہ تھے قابل بنائے گئے. کوئی عام سی بات ہے؟ ادھر نبی رسول قابل بنائے گئے ہیں شاگردی کے. کوئی عام سی بات ہے؟ وہ جی کہتا ہے میرا استاد پتہ کون ہے؟ میں نے کہا استاد تو بعد میں پتہ چلے گا, اب تو بتانا پتہ چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا استاد کوئی بہت بڑا ہے. ہاں میرا استاد ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم ہے. واقعی بات ٹھیک ہے. صحابہ اکرام اہل بیت کا استاد تو اللہ کا شاگرد چہیتا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا تیرا بھی وہی استاد ہے. میری تیری امی ابا بھی وہی ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا امی اور ابا ہے. اور کچھ تو انصاف کرے یار. فضیلت میں اگر کسی کے ماں باپ بزرگ کو کہہ دیتا ہے یہ میرے ماں باپ کی جگہ پر ہے, وہ یہ تو ٹھیک ہے. ماں باپ تو وہی ہے نا جو ہیں. مومن کی شان بڑی ہے. قسم خدا کی اس امت مرحومہ کی شان بہت بڑی ہے جسے فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے. بڑی عطا ہے. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ تعلیم ہوتی ہے, جلدی میں تعلیم نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. بہترین وقت وہ ہے جس کا لمحہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور بہترین وقت کا ثبوت وہ ہے جسے بہترین وقت میں اللہ کا بندہ ملا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے اپنے پروردگار کی طرف انتقال فرمایا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. ایک لمحہ بھی ان کا اللہ کے بندے کے بغیر خالی نہیں ہوا. قسم خدا کی سچی بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب گاؤں چھوڑ کر گئے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا بندہ چلا جائے. جب اللہ کا بندہ نہیں ہوتا نا اس وقت قیامت آ جاتی ہے, اور جدھر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ادھر عذاب آ جاتا ہے. دیکھا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تو مکے پر کیا کیا ذلتیں, مکے کے رہنے والوں پر کیا کیا ذلتیں پڑیں. ابو جہل ابو لہب کو کیا کیا ذلتیں اٹھانا پڑیں. مرتے ہیں تو بدبو والے ہو جاتے ہیں, مرتے ہیں تو مردہ ہو جاتے ہیں. وہی ہوئی ایک بات ان کے بارے میں آئی آج تک, وہ تو مر کے دفع ہو گئے, مٹی میں جا کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے, لیکن ان کا ذکر جو بد ہے وہ آج بھی ختم نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ کے نبی دوبارہ مکہ مکرمہ آئے, دیکھیے کیا بہاریں اور رونقیں لگی ہیں. یہ عیدیں دیدیں سب جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے بندے کی وجہ سے ہوتی ہیں. کتا تو ہے لیکن ہلکا ہو گیا ہے, وہ ایک کتا تو ہے لیکن اللہ کا ولی ہو گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر احسان فرمایا ہے. مومنین کو تو اللہ پاک
کہ اس بندے نے مزکی اور تعلیم دے کر علم والا بنایا ہے، اللہ والا بنایا، آپ ایسے سمجھ لیجئے۔ آہستہ آہستہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ایک دم کوئی جوان نہیں ہوتا، ایک دم کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوتا، اور دم اس کا نکلتا ہے جو بہترین لمحے میں اور بہترین وقت میں داخل نہیں ہوتا۔ بہترین لمحہ ہونا ہے، ہوتے 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 ہونا ہے، اور بہترین وقت کا ثبوت جو ہے وہ جو ہو رہا ہے اسے کوئی کرنے والا ہے۔ جسے ماں باپ نہیں ملا اسے کون کرتا ہے؟ کسی اور غیر کے حوالے ہو جاتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے۔ ایک ہونا ہے، ایک کرنا ہے۔ ہونا بھی بہترین ہونا چاہیے اور کرنے والا بھی بہترین ہونا چاہیے۔ یہ تین کرنے والے بہترین ہیں، ایک ماں باپ، ایک اللہ کا بندہ، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اسے کرتا کون ہے؟ اللہ کا بندہ کرتا ہے، ماں باپ کرتے۔ ان کے بغیر اگر کوئی کچھ سمجھتا ہے تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہوتا آہستہ آہستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر مہربانی فرمائی ہے، انسانوں کے لیے، عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ جب آپ آئے تو لوگ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، غلام اور لونڈیاں بناتے تھے، موٹی موٹی باتوں کا ذکر ہے، لیکن آپ نے آ کر انسان کو عزت والا بنا دیا۔ عورت کو اس کے قدموں تلے جنت آ گئی، مرد کو اللہ پروردگار کا محبوب بنا دیا، کفر شرک کا جنازہ نکل گیا، جہالت اپنا منہ دیکھتی رہ گئی، اللہ اکبر وہ کر دکھایا، اور کیا یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، مسلمان مومن کے لیے تو بہت بڑی شان ہے کہ قد من اللہ علی المومنین، اللہ کہتا ہے مومنین پر میں نے احسان کیا، انسان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو تعلیم علم الہی عطا کیا ہے، اور انسان کو آہستہ آہستہ حکم کی تابع داری کے لیے، حکم کو ماننے کے لیے تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیے، غلام بنائے جاتے ہیں، لونڈیاں بنائی جاتی ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسلام پر بہتان باندھے گا کہ اسلام میں بھی لونڈیوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ غلاموں کا بھی ذکر آیا کہ غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ بھئی ہیں تو کیے جا سکتے ہیں نا، اگر ہیں نہیں تو نام میں تو موجود ہے نا۔ بہتان لگانے والا صرف بہتان لگانا جانتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ پروردگار ہی ہے جس نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، اور یہ زنجیریں توڑنے والا جو آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ نے حکم کی تعلیم سے پھر علم کی طرف بلایا، اور آپ دیکھیے اس طرح کامیاب ہوئے۔ آہستہ آہستہ آپ نے غلامی ختم کر دی۔ آپ نے شراب جو تھی، نشہ گندا جس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اسے ختم کر دیا۔ ختم کر دیا کیسے ختم کیا؟ آہستہ آہستہ ختم کیا۔ پہلے شراب پینے والے شراب کو پانی سمجھتے تھے، بڑا اچھا جانتے تھے۔ جس دعوت میں شراب نہیں ہوتی تھی نا، وہی کہتے لے دعوت کی تھی، آلو تھے، داڑھاں رکھتی ہیں سارے سامنے۔ شراب نہیں ہوتی تھی، اس کو دعوت ہی اچھی نہیں مانتے تھے، اونچی دعوت ہی نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی کوئی دعوت کی ہے؟ اتنی بڑی وہ نیکی شراب پینا جانتے تھے، پانی سے زیادہ ان کو محبوب تھی۔ جب شراب حرام ہوئی تھی اس دن مدینے کی گلیاں جو تھیں، اور ہر جگہ جدھر مسلمان رہتے تھے وہ گلیاں جو تھیں وہ بھر گئی تھیں۔ فرمایا نماز جب پڑھنے لگو نا، نماز کو، یہ سارے عبادت اللہ کی کو یہ سارے اچھا جانتے تھے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی نا، بتوں کی پوجا بھی اللہ سمجھ کے، خدا سمجھ کے ہی سارے کرتے تھے، سارے اچھا جانتے تھے۔ بھئی جب نماز پڑھنے لگو اس وقت شراب نہ پیا کرو۔ دیکھنا اللہ کے نبی انسان کے لیے کس طرح رحمت بنے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی یہ کام آسان ہے، بھئی یہ آسان ہے، تو اب یہ بھی آسان ہو گیا کہ زنا بنانا کیا کرو،
جب کوئی عورت پسند آ جائے نا تو نکاح کر لیا کرو، آسانی ہے یار، ٹھیک ہے، زنا میں عذاب بھی ہے، ذلت بھی ہے، دنیا کی خواری بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاملے نکلتے ہیں، کہتے ہیں یہ زانی بندہ ہے، اس کی کوئی گھر والی نہیں ہے، اس کو کوئی دیتا نہیں ہے، پیسوں سے جا کے زنا کرتا ہے۔ اچھا دنیا کی بھی خواری، آخرت میں یہ بتا رہے ہیں عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ ہمیں کیا پڑی عذاب میں جانے کی اور دنیا کی خواری میں جانے کی، بات اچھی ہے، نکاح کر لیا کریں۔ ادھر نکاح کروا دیا، زنا سے فارغ ہو گئے، اور ادھر شراب چھڑوا دی۔ کب؟ جب نماز پڑھو اس وقت شراب نہ پیا کرو۔ واقعی یہ گناہ ہے جو چھڑوا دیا گیا ہے۔ واقعی شراب پینے میں نا، نماز کے اندر اگر شراب پی لو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات تو ہے، لیکن جب میں شراب پی لیتا ہوں، گھر میں گالیاں دیتا ہوں، اپنی بچیوں کو نہیں جانتا، اپنی بھتیجیوں کو نہیں جانتا، بھانجیوں کو نہیں، تمیز پیدا ہو گئی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تعلیم ہو رہی ہے نا، تعلیم میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، ناک کو نا بدبو کا اور خوشبو کا پتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء اس کے بیدار ہو جاتے ہیں۔ ادھر نکاح آ گیا، زنا فارغ ہو گیا، ادھر شراب کی تمیز پیدا ہو گئی، دودھ کی نہریں بہہ گئیں کہ ہم دودھ پیا کریں گے، ہم یہ کیا کریں گے، وہ کیا کریں۔ اب رہ گئی غلامی۔ غلامی حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی گورنر ہو گئے۔ گورنر ہونے کے بعد انہوں نے ایک غلام کو نا تھپڑ مار دیا، جا کر انہوں نے شکایت کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حضور ایسے ایسے مجھ سے ہوا ہے۔ بلا لیا، کہا اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، اس کی ماں نے اسے جنم دیا، آزاد ہوا ہے، اور تو کون ہوتا ہے غلام کرنے والا؟ حضور میں حاضر ہوں جو سزا۔ مان لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر گورنر مان رہا ہے، چھوٹے موٹے کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا اسے بھی تھپڑ ویسے ہی مارو جیسے اس نے مارا۔ اس نے کہا حضور بس فیصلہ ہو گیا، عدل انصاف ہو گیا، میں نے معاف کیا۔ غلامی بھی ختم۔ اب لونڈیوں کی بات آ جاتی ہیں، بھائی ایسے کرو، لونڈیاں جو آئی ہیں ان کو سنبھال لو۔ کوئی سنبھالتا نہ تو ہر ایک غیر ایرے گہرے نتھو خیرے کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ سنبھال لو، ان کا جو فدیہ دے کر چلا جائے تو اپنے غلاموں، اپنے بندوں کو بھی لے جائے اور اپنی عورتوں کو بھی لے جائے۔ کام شروع ہو گیا۔ نہیں جی ان کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی رائے ہے کہ نہیں ایسے کرو، فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ ابوبکر صدیق کی بھی رائے ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ بات شروع ہو گئی ہے۔ پھر اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا، چلو اسے لے جاؤ، وہ تمہاری لونڈی ہوگی، وہ تمہارا غلام ہو گیا ہے۔ روزے میں کمی ہو جائے، کسی بات میں کمی ہو جائے، یہ کمی ہو جائے، وہ کمی ہو جائے، بھرمار لگا دو، آزاد کرو لونڈیاں اور غلام۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیے اسلام کس طرح آہستہ آہستہ چھوٹے کو جوان کرتا ہے، آہستہ آہستہ جاہل کو علم والا بناتا ہے، کیسے آہستہ آہستہ بدی کو نیکی میں بدل دیتا ہے، کیسے آہستہ آہستہ اللہ نبی سے دور جو ہے اسے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہے، ایک دم فتح بیونی نہیں ہے۔ جس نے ایک دم فتح بیونی کی ہے وہ 2 دن صحبت کر کے وہ گیا ہے۔ وہ نہیں ایسے نہیں کرنا، یاروں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نبی کے ساتھ رہنا۔ اتنے جاہل لوگ تھے، زنا تو کرتے ہی کرتے تھے۔ جب ان کو غلام اور لونڈیاں جائیداد میں ملتی تھی نا، وہ بھی بانٹا کرتے تھے، لے لیا کرتے تھے۔ لونڈی ظاہری تو لونڈی تھی، لیکن اس کا باپ اس سے مباشرت کرتا تھا۔ جیسے پہلے کافر مشرک جب زنا کرتے تھے، ٹھیک ہے وہ تو زنا تھا، پھر شادیاں بھی کرتے تھے، بیاہ بھی کرتے تھے، کافر مشرک تھے، نکاح کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو نکاح نہیں توڑا جاتا تھا، ان کا نکاح نہیں توڑا جاتا تھا، وہ نکاح قائم ہی رہتا تھا۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب وہ غلام اور باندی کو بانٹتے تھے تو وہ جائیداد کس کی ہوتی تھی؟ ماں باپ کی جائیداد ہوتی، اولاد کو مل جاتی تھی۔ جائیداد میں جب لونڈی آئی، تب لونڈی جو آئی ہے، ماں باپ اس کے ساتھ مباشرت کرتا تھا۔ جب وہ مباشرت باپ کرتا ہے تو بیٹا جو اس کو جائیداد میں ملے تو کیا وہ اس کے ساتھ لونڈی والا کام کر سکتا ہے؟
کر ہی نہیں سکتا. اتنے جاہل تھے کہ جائیداد میں لونڈیاں بھی بانٹا کرتے جو ان کی ماں ہوا کرتی تھی. اب اللہ پروردگار کا حکم آ گیا کہ جسے باپ نے پسند کیا ہے, ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا, اور جس سے مباشرت کرتا ہے وہ کیسے اس کو جائیداد میں مل سکتی ہے. دوسرا پتہ حکم کیا جاری کیا کہ لونڈی کو اگر حمل ہو جائے گا تو جس کی وہ لونڈی اس کی بیوی ہو جائے گی. جائیداد میں حصہ, اس میں حصہ, اس میں حصہ. وہ تو ماں ہو گئی نا, اس کے قدموں تلے جنت آ گئی, اب لونڈی نہیں رہی. ایک صحابی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لونڈی کی ضرورت ہے, گھر میں کام وام کروانا ہوتا ہے, میں انزال کر دیا کروں, یعنی باہر. کہاں کر دیا کرو, لیکن جس نے ہونا ہے نا اس نے ہو ہی جانا ہے. اس صحابی کے گھر میں پھر اولاد ہو گئی. بات تو وہی ہے نا, جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ ہوگا, لیکن اللہ آہستہ آہستہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تمیز پیدا ہو جائے. یحببکم اللہ, اللہ کا محبوب ہو جائے. اللہ کو جلدی کرنے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ کچھ ادھر کر دے گا, کچھ ادھر کر دے گا, کچھ اپنے قرب میں کر دے گا, ہیں اپنے پاس سامنے بٹھا کے کر دے گا. کرنا تو یار نے, یار ہم سے کب جدا ہے؟ اللہ کا محبوب نبی رسول اللہ علیہ السلام سے کب جدا ہے؟ ہم سے کب جدا ہے؟ ہم تو اس سے جدا ہو سکتے ہیں, ہم جدا ہو سکتے ہیں, وہ نہیں ہم سے جدا. وہ جدا کر کے بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا کہ خالق تو وہی ہے نا, ہم تو مخلوق ہیں. فرق بس اتنا ہی ہے کہ استاد کہے یہ میرا شاگرد ہے, اور شاگرد کہے میں اس کا شاگرد نہیں ہوں, تو بس یہ جدائی ہے. اور اگر استاد کہے کہ میں نہیں اسے شاگرد بناتا, میرا یہ شاگرد نہیں, اور شاگرد کہے نہیں میرا وہی استاد ہے, اسی کا شاگرد ہے. اتنی سی جدائی ہے. جلدی کرنے والا فارغ ہے, جلدی کرنے والے کو نا پتہ نہیں چلتا. دیکھیے اللہ پروردگار نے ہمیں فطرت دی ہے, جلدی نہیں دی ہے. ایسی ہے نا, فطرت دی ہے, جلدی نہیں دی. فطرت اس لیے دی ہے کہ غیر فطرت کا ہمیں پتہ ہو جائے. پیاس, بھوک, بلوغت, یہ فطرت دی ہے. اب ہمیں غیر فطرت کا پتہ ہو جائے کہ بھوک, پیاس اور غیر فطرت جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ نے فطرت سے ہمیں غیر فطرت تعلیم دی ہے. یہ فتح بھی انہی کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ کا حکم آ جاتا ہے. حکم سے ہمیں غیر حکم کی تعلیم دی ہے کہ پتہ ہو جائے یہ اللہ کے حکم میں حلال ہے, یہ اللہ کے حکم میں حرام ہے. اس سے آگے نہیں بڑھنا. جو حکم نے حلال کر دیا حلال رکھنا ہے, جو حکم نے حرام کر دیا اسے حرام رکھنا ہے. فتویٰ جائز اور ناجائز میں ہوگا. حلال حلال ہی رہے گا, حرام حرام ہی رہے گا. یہ آہستہ آہستہ والی باتیں ایک دم نہیں سمجھ میں آتی. ایک دم ان کو نہ سمجھنا. ایک دم جس نے اس کو جانا ہے, ایک کوئی دم دیا کرنا ہے کہ میرے ساہ ہے گا میں تیری پھونک مار دینا ہے. یہ وہ نفخت فیہ من روحی, یہ محبت کی باتیں ہیں. اور یہ علم سے, اور علم تعلیم سے, اور تعلیم حکم سے, حکم سے فطرت کا پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کچھ ہوتا. نا پتے والا اگر پتہ بتاتا ہے تو بڑا کتا ہوتا ہے, اور جب کسی اور کو بھی بتاتا ہے کہ تو بھی ایسا ہو جائے, جب وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہلکا کتا ہوتا ہے. ان میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. حکم سے غیر حکم کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. غیر حکم پتہ ہو گیا کہ یہ غیر حکم ہے. آگے تعلیم آ جاتی ہے اللہ کے بندے کی. یہ میرے سائیں جی نے تعلیم دی ہے, یہ دی نہیں ہے, میں کیسے یہ کر لوں, یہ دی نہیں ہے. یہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم وحی کی تعلیم دی ہے, یہ سنت ہے. انہوں نے تو تعلیم نہیں دی, میں کیسے کر لوں. غیر تعلیم کا پتہ ہو جاتا ہے. پھر آگے علم الہی آ جاتا ہے. دنیا میں کوشش کرنے والے جب اللہ پروردگار کے حضور بلا لیے جائیں گے, وہاں جائیں گے, تو یہ کوشش کرنے والوں کو اللہ پروردگار اپنے مشاہدے کا علم دے, اپنی ملاقات کا علم دے گا, اپنی محبت کا علم. آہستہ آہستہ ہوگا, آہستہ آہستہ ہوگا. مشاہدہ پہلے, ملاقات, پھر محبت. ملاقات میں محبت ہوتی ہے, دیکھا ویکھا ہے نہیں, محبت کتوں ہو جائے. محبت میں ملاقات ہوگی. پھر اپنا تو میرے نال ہی رہ یار. اللہ سنے, میں تو اب پتہ ہو گیا تیرے ساتھ ہی رہتا آیا ہوں. بات یہ ہے کہ میں تیرا, تو میرا. میں تو تیرا تھا پہلے,
تو میرا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے جانتا تو نہیں تھا نا تجھے، اسی لیے میں نے اس گھر میں بھیجا تھا کہ امی ابے سے ہو کر آئے گا نا، جب وہ تجھے جائیداد میں سے حصہ دیں گے نا، تب پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بھی حصہ دیتا ہوں اپنے بندے کو، لیکن میرا حصہ جب ملتا ہے وہ علم ہوتا ہے، مجھے ذاتی علم حاصل، اللہ کہ مجھے ذاتی علم حاصل ہے، تجھے میرے بندے نے تعلیم دیتے دیتے ایک دن میرا علم عطا کر دیا ہے۔ جب وہ کہے گا آؤ مجھے دیکھو نا، اس دن مشاہدے کا علم دے گا۔ جب اللہ کہے گا آؤ مجھے دیکھو، ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر ہم جائیں گے اللہ ہم تجھے دیکھنے آئے، تو اللہ کہے گا لن ترانی، یہ تو میں قابل کرتا ہوں، یہ تو میرا بندہ قابل کرتا ہے، اور تو کوئی قابل نہیں کرتا۔ اچھا، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ دوسرے نبی رسولوں کی وراثت بھی علم ہے، لیکن ان کی وراثت حکمی علم ہے۔ اللہ کے مشاہدے والا علم جو علم حقیقی ہے وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے نا وہ علم الہی ہے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، نبیوں میں ان کو داخل کیا گیا ہے کی طرح۔ انتعبد اللہ کا انا کا طرح ہو، آج ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کل جب اللہ کا مشاہدہ کریں گے ایسے ہیں نہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے کھڑا ہوگا تو ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ علم الہی کا وارث ہے، علم الہی کا وارث ہے۔ تو آپ کی وراثت علم الہی ہے، علم الہی ہے۔ تو وراثت میں اللہ نے اپنا حصہ دے دیا نا ہمیں قیامت تک، وراثت میں حصہ دے دیا نا قیامت تک۔ آج ہماری کوشش ہے اللہ کا بندہ ہو رہے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے میں سارا کچھ ہمیں دے دیا ہے، جنت دے دی، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، سارا کچھ دے دیا ہے۔ علم الہی کے اندر اللہ پروردگار نے ہمیں اپنا آپ اپنا بندہ دیا ہے۔ دو ہی تو ہیں نا، ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، دو ہی ہے نا، تیسرا کون ہے جو ان سے محبت کرتا ہے؟ قسم خدا کی اول آخر ان دو سے محبت اگر نہیں کرتے ان کا ایمان ہی کامل نہیں۔ فرمایا ایک یا تو استاد ہونا چاہیے یا شاگرد ہونا چاہیے، اور تیسرا کون ہو؟ ان سے محبت کرنے والا۔ استاد حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ شاگرد حقیقی کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ ہم ان سے محبت نہ کریں، یہ سارا کچھ ان کی محبت میں۔ اب سنیے دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وراثت علم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ جیسے میرے ماں باپ اپنا گھر مجھے وراثت میں دے جاتے ہیں، اللہ پاک نے جب وراثت میں آپ کو علم دیا ہے تو آپ کو مالک علم کا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ جسے علم کا مالک بنایا وہ ساری کائنات کا مالک ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان ہر جگہ کی کنجیاں اللہ نے اسے دی کہ نہیں دی؟ بھئی دیکھیے، میں اپنے والدین کا اگر وارث ہوں تو مالک بناؤں اس چیز کا۔ اگر میں مالک نہیں بنتا تو آگے میری وراثت کیسے منتقل ہوگی؟ دے ہی نہیں سکتا میں آگے۔ ہر ایک کے ماں باپ اپنی وراثت جو ہے وہ آگے منتقل حصے میں کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو علم دیا تو علم کا مالک کر دیا نا۔ یہ تو نہیں کہا کہ علم میرا ہے اور اب کروں گا میں ہی، اللہ تو پہلے ہی سارا کچھ اپنے علم میں کرتا۔ نائب خلیفہ اعظم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ میرا نائب ہے، جس طرح میں کرتا ہوں میری جگہ پر اب یہ کرے گا، جگہ پر یہ کرے گا۔ علم تو اللہ کا ایک ہی ہے، علم تو اللہ کا ایک ہی ہے۔ اب ظاہر کدھر سے ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، نبی رسول کی آنکھ سے ہو رہا ہے، نبی رسول کی زبان سے ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے ہو رہا ہے۔ علم تو اللہ کا ایک ہی ہے۔ تجلی طور پر بھی پڑھ رہی ہے، خانہ کعبہ پر بھی پڑھ رہی ہے، اللہ کے بندوں پر بھی پڑھ رہی ہے۔ ظہور جدھر اللہ چاہے وہاں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی مالک ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے تو مالک ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے تو مالک ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں بھئی ماننا اس لیے چاہیے کہ سچی بات ہے،
فتبعونی میں یحببکم اللہ، یہ ساری اللہ نے جو معرفتیں دی ہیں نا جلدی میں نہیں ہیں، بس ایک ہی بات ہے، مینوں وسوسے آؤندے آ، مینوں آ آوندا، مینوں آ آوندا ہے۔ تینوں پسینہ بھی آوندا ہے؟ ہاں آوندا ہے، پھر کام نہ کریا کر۔ کہتا میں کام تو کوئی نہیں کرتا، کام کو دیکھ کے پسینہ آ جاتا ہے، پھر کام نہ کیا کر، پھر کام نہ کیا کر۔ جو تیرا کام ہے وہ تو نہ کر، اور جو اللہ کا کام ہے اللہ نے تو کرنا ہی ہے، قبولیت اللہ نے دینی ہے۔ یہ نماز کس کے حکم میں پڑھی ہے ہم نے؟ اللہ کے حکم میں۔ اللہ نے تو اپنا یہ دیکھنا میرے بندے نے میرا حکم مانا، تو فتبعونی آپ اور ہم نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا غرض، کیا واسطہ، کیا جھگڑا، کیا بات؟ آگے ہم خود بخود ہو گئے، اس نے خود ہمیں کیا ہے، خود ہی ہمیں بڑا کرتا ہے۔ کیسے بڑا کرتا ہے؟ بہترین وقت میں ہمارا ثبوت بڑا کرنے والا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کیا غم، کیا فکر؟ بس یہ دو باتیں تو جاننی چاہیے نا، کہ بہترین وقت بھی ہو اور بہترین وقت میں بڑا کرنے والا جو ہے وہ بھی موجود ہو۔ اللہ پاک کامیابی دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔